سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ نیک آدمی میں 5 خوبیاں ہوتی ہیں: نماز وقت پر ادا کرنا، ہر نیکی کے کام میں پہل اور جلدی کرنا، نیک ہونے کے باوجود خود کو گنہگار سمجھنا، اپنی نیکیاں چھپانا اور دوسروں کی نیکیاں ظاہر کرنا، ہر وقت اچھی سوچ رکھنا اور راستہ چھوڑ کر بیٹھنا یا کھڑنا۔ ذلیل انسان کی 5 علامات ہیں: ہر وقت ناشکر کرتا ہے، جس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہو بات سنتے ہی جھگڑنا شروع کر دے، ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بتائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے خود کو محتاج کہے۔ جھیل سے ایک دن دریا نے کہا، کیا تم سمندر کی طرح بڑا نہیں بننا چاہتے؟ جھیل نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بزدل انسان کی 5 علامات ہیں: امانت میں خیانت کرنا، گناہوں یا غلطیوں پر دلیر ہو جانا، بات کرنے کا ارادہ کرنا مگر بات نہ کرنا، حق کا ساتھ نہ دینا اور حق سچ کے خلاف باتیں بنانا، اپنی عزت بچانے کے خوف میں دوسروں کی عزت خراب کر دینا۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے، سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ شریف انسان کی 5 علامات ہیں: کسی کے راز کو راز میں رکھنا، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، راستے پر چلتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکائے رکھنا، کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے کسی گروہ میں فساد پھیلے، اور ہر وقت خاموش رہنا اور اپنی عزت بچانے کے خیال میں رہنا۔ الفاظ کا تاج محل خواہ کتنا ہی حسین ہو، حقائق کا طوفان اس کو اس طرح بہائے جاتا ہے جس طرح آندھی تنکوں کے ڈھیر کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ بے وفا انسان کی 5 علامات ہیں: مشکل وقت میں تانے دینا، ہر بات میں جھوٹا ثابت کرنا، بات سنتے وقت توجہ نہ دینا اور اپنی سناتے رہنا،
بات بات پر ناراض ہو جانا اور مناتے وقت دیر سے راضی ہونا، مطلب کے وقت دستیاب رہنا اور مجبوری کے وقت غائب ہو جانا۔ اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کی دوستی میں ہمیشہ خلوص ملتا ہے۔ انسان کا صلہ کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تم برے کاموں سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو اپنے گھر کی دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اگر بولنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والے تاثیر سے محروم رہتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم ہر بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ آزمائش اللہ عزت دینے کے لیے نہیں ڈالتا
بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جالی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے کشمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔